السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ اور جب کافر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 36، 37، 36، 37 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں ذکر کیا کرتا ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ لوگ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، انکار کرنے والے۔ سامعین کرام، یہ جو مشرکین مکہ، یہاں پر جو مخاطب کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ بات ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بہت کم، ان کے معبودوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ ان کے معبودوں کی ایک بڑی شان تھی، بڑا مقام وہ لوگ اپنے پاس سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آتے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے اور کہتے کہ دیکھو یہی آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مطلب اس کی کیا حیثیت ہے، کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا پھرتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو یا کسی کو بھی گالی نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو قرآنی آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مفہوم کو بغیر گول مول کیے ہوئے کلیئر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ جو اللہ کا فرمان ہوتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر پہنچا دیتے تھے۔ اس میں یہ بھی ذکر آتا تھا کہ یہ جو معبود ان لوگوں نے بنا کر کے رکھے ہیں، دیوی دیوتا اور ان کے پتھر کے دیوی دیوتاؤں کی جو بت بنا کر کے ان لوگوں نے رکھا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے جو ہے وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، تو یہ جو ان کے معبود ہیں یہ نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ بات ان کو بہت بری لگتی تھی، کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں وہ بہت برتر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے سامنے جا کر کے ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ ابھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمان بھی اپنے بڑے بڑے پیروں کو، اماموں کو بنا کر کے یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ بہت ہی برگزیدہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے بارے میں جو ہے اللہ سے مغفرت کریں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، سو کالڈ عالم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اپنے بیانوں کے اندر۔ آپ ذرا ایک بار غور کر کے دماغ کو ذرا کھول کر کے سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سو کالڈ جو علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان ہیں، وہ لوگ اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے بڑے، یہ کسی بھی مصیبت میں اگر ہمارا ہاتھ لگا دے تو ہماری ہر چیز پار ہو جائے، اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں۔ ویسے ہی مشرکین مکہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں ان کو اپنی توہین لگتی تھی، اپنے معبودوں کی توہین لگتی تھی۔ جن معبودوں کو ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان کی توہین لگتی تھی، تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے معبودوں کے بارے میں بولا کرتا ہے۔ حالانکہ ذرا تعصب کی پٹی کو ہٹا کر اور ذہن کو کھول کر کے اگر وہ لوگ سوچتے تو حق تک پہنچ سکتے تھے۔
مفسرین نے اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں ذکر کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے کہ یہ جو معبود ہیں یہ نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور اس میں اس تنہا ہستی کا ذکر کرتے جو صحیح معنوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے بگاڑ سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اس کا تنہا ذکر کرتے تو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو ہمارے معبودوں کا بھی ذکر کرو۔ یہ دونوں عقیدے آج بھی پائے جاتے ہیں، یہ دونوں عقیدے آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے پیروں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کے معبودوں، ان کے جو ہے بڑے اکابرین کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتابوں میں جو ہے ان کے اللہ کا بھی ذکر ہے، ان کے پیروں کا بھی ذکر ہے، ان کے اکابرین کا بھی ذکر ہے۔ ایسے ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ اکابرین نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کہنے کے لیے تو یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رحمان کا انکار کرتے ہیں، کہنے کے لیے اللہ کو مانتے ہیں لیکن رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان کے تعلق سے اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ یہ جو رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے ویسے ہی اللہ کا ذاتی نام رحمان بھی ہے۔ لہذا کوئی بھی مخلوق نہ اللہ اپنا نام رکھ سکتا ہے نہ رحمان اپنا نام رکھ سکتا ہے، نہ اللہ اپنا نام رکھ سکتا ہے نہ رحمان اپنا نام رکھ سکتا ہے۔ ابھی حفیظ ہے، حفیظ اللہ کا نام ہے لیکن حفیظ مخلوق کا بھی نام ہے، حفیظ الرحمان یا محمد حفیظ، کیونکہ حفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ بندہ بھی نام رکھ سکتا ہے اور اللہ کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ بصیر دیکھنے والا، یہ اللہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور مخلوق کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ بشیر خوشخبری سنانے والا، یہ اللہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور مخلوق کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی مسلمان رحمان نام رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہو جائے گا، اس کو اپنے نام کو چینج کرنا چاہیے۔ تو یہ جو رحمان ہے اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، چاہے آپ اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ دونوں ہی نام اللہ کے اور یہ ذاتی نام ہے۔ لیکن رحمان نام سے مشرکین مکہ بہت چڑھا کرتے تھے، وہ رحمان کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الشروط کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ یعنی جب حدیبیہ میں گئے اور جب وہاں پر صلح ہوئی حدیبیہ میں تو وہاں پر ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا کہ کیسے کیسے صلح ہوگی۔ تو ایگریمنٹ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو جو وہاں پر سے قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آیا تھا، وہ کہتا کہ نہیں، یہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، حالانکہ رحمان قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ اور سہیل بن عمرو یہ تو عربی جاننے والا آدمی، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سنا ہوگا، لیکن چونکہ کافر ہے، انکار کرنا ہے اس کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ رحمان ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ بات بڑی تکرار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ الرحمن الرحیم مٹاؤ اور ان لوگوں کے دستور کے مطابق بسم کا اللہم لکھ دو۔ تو یہ رحمان کا وہ لوگ خود انکار کرتے ہیں، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور حقیقت بتاتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ یہ کافر لوگ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان
جلد باز مخلوق ہے، انسان جلد باز مخلوق ہے. سأریکم آیاتی، ان قریب میری نشانیاں میں تم لوگوں کو دکھلاؤں گا. فلا تستعجلون، لہذا تم لوگ جلدی بازی نہ کرو. جلدی بازی یہ انسان کے شرشت اور اس کی فطرت کے اندر ہے. انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر اس کی کوئی خواہش ہو، اس کی کوئی چاہت ہو تو جلدی سے جلدی پورا ہو جائے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے سرپٹ بھاگنے لگتا ہے. حالانکہ صبر، انات، ٹھہراؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہر چیز کے اندر صبر ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. کوئی کام اگر ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کا وقت دینا چاہیے، اس پر مکمل صبر کے ساتھ کنسنٹریشن کرتے ہوئے جتنی محنت اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگنا چاہیے اتنی محنت لگانی چاہیے. لیکن انسان کے اندر یہ بات نہیں، انسان بڑا جلد باز ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز مخلوق ہے. یہ کافروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کے سامنے قرآنی باتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو اسی میں سے قرآن کریم کا یہ حکم بھی سنایا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے کو ماننے سے انکار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعوت دنیا میں جا رہی ہے، چل رہی ہے، پھیل رہی ہے، اگر اس کے راہ میں رکاوٹ بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بالکل اسی طرح سے عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے رکھا تو ان لوگوں نے سن لیا. اب یہ لوگ دیکھنے لگے کہ ہم لوگ صرف قرآنی آیات کا، نبی کریم کا صرف کھلم کھلا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ کھلم کھلا انکار کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر سخت سے سخت ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا، کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. تو ان لوگوں کے دل سے ڈر ختم ہو گیا، اور ڈر ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ اگر سچی دعوت ہے تو روز روز کی تکرار کو ختم کیجئے، جس عذاب کا جو وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب کو ہم لوگوں پر لا کر کے دکھلائیے. میں بھی کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی بات آئے گی کہ جلدی سے عذاب آ جائے تاکہ یہ لوگ نیست و نابود ہو جائے. اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب مقرر وقت آئے گا اس وقت جب عذاب آئے گا تو رک بھی نہیں سکے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے. سأریکم آیاتی، بہت جلد میری نشانیاں تم لوگ دیکھ لو گے، تم لوگوں کو بہت جلد نشانیاں دکھلایا جائے گا، لہذا جلدی نہ کرو. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم لوگ نہ آگے ہٹ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے. یہی سنس ہے اس آیت کریمہ کا. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.